عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بارجا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، جس نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اذان ہوتے ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہ وحدہ لا شریک کو ایمان والوں سے بڑی محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ایمان والوں سے بڑی محبت ہے. اس لیے قرآن مقدس میں جا بجا اللہ نے ایمان والوں کو متنبع کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اگر پچھلے جمعے کا موضوع آپ کو یاد ہو تو فرمایا کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال جب تمہارے سامنے ہوں گے تو اللہ تمہیں کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے اعمال دیکھ، اور گواہی کے طور پر کسی اور چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے. تو پھر لاسٹ پہ کہا کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے یا نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، دین اسلام پر احسان نہیں کر رہا، وہ محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ نیکی اس کے اپنے نفع کے لیے ہے. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا وبال بھی کرنے والے کی اپنی گردن پہ ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کوئی اپنے کیے ہوئے اعمالوں کا بوجھ اٹھائے گا. اور اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے اگر تم نیکی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو وہ نامہ اعمال تمہاری گردنوں میں لٹکا ہوا ہے ہر ایک کا. کوئی زبان سے نکلا ہوا لفظ
یا جسم سے ادا کیا گیا عمل ساری کائنات سے چھپ سکتا ہے لیکن رب کائنات سے چھپ نہیں سکتا۔ اچھا جی، ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم چھپانا چاہتے ہیں جی۔ میں یہ ساری جو ہمارے جمعے رمضان سے پہلے کے ہیں یہ سارے استقبال رمضان پہ ہی ہیں جی۔ آج کا جمعہ اور آج کا موضوع بھی استقبال رمضان کے اوپر ہی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں جی۔ قرآن کیا کہتا ہے اور کن لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کی نسبت اپنی رحمت کی طرف کرتا ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ جس جس کو نصیب ہوگا ہم اسی اصولوں پر رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، تو پچھلے جمعے میں تو یہ باتیں تھیں کہ نامہ اعمال ہر ایک کے اللہ کے سامنے محفوظ ہیں اور بندے کی گردن میں وہ لٹکا ہوا ہے کتابچہ، اس کا ہر عمل اس میں محفوظ ہے۔ اللہ اس کو کہے گا اب پڑھ دیکھ اپنا اعمال نامہ، اب بتا بڑے بڑے عمل جو اس نے کیے ہوں گے لیکن جزا والے کالم میں وہ نہیں ملیں گے، تو وہ کہے گا ربا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو جزا والے کالم میں وہ میرا عمل شامل کوئی نہیں، تو اللہ کہے گا تو نے کیا تھا لیکن میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے کیا تھا دنیا والوں کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، داد لینے کے لیے، شاباشی لینے کے لیے، لوگوں سے پروٹوکول لینے کے لیے، تو وہ تجھے ملتا رہا، اور سمجھے ہو کہ نہیں، وہ تمہیں ملتا رہا ہے۔ تم نے نیکی کی اس لیے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے، بندہ بڑا نیک ہے جی، صلح رحمی کی، لوگ کہیں واہ جی واہ کیا صلح رحمی کی ہے، تو نے نیکی کی، لوگ کہیں واہ جی واہ، تو نے یہاں تک کہ جہاد کیا تو لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا دلیر آدمی ہے جی، بڑا بہادر آدمی ہے جی۔ یہ سارے عمل تو لوگوں کے لیے کرتا رہا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، میرے لیے چونکہ کیا ہی نہیں، تو یہ جزائیہ کالم میں اس کا ذکر بھی سمجھا گئے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبانیں بند، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اعضاء بولیں گے، بتاؤ اپنا ہی جسم اپنے مخالف گواہی دے گا یا اپنے حق میں دے گا، تو جزا اور سزا کا کالم یوں سامنے ہوگا، اللہ کہے گا پڑھ اب اپنے اعمال نامے کو، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن ہم چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم بولو بولو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے برے اعمال چھپ جائیں، اللہ ان کا ذکر نہ کرے، اللہ ان پہ پردے ڈال دے، اللہ اس کی جگہ کوئی اور چیز میری سامنے لے آئے جو میری عزت اور توقیر کا سبب بنے، جی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال سے برائیاں غائب کر دے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دے، جی ختم کر دے، اور نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور لوگوں ایک گروہ کا ذکر اس نے کیا، وہ پچھلے جمعوں میں بیان ہوا کہ یہ حزب الشیطان ہیں، شیطان کا گروہ ہے تو وہ بھی انسان، لیکن اللہ ان سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گروہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ بولو یہ گروہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اور آج جن خوش نصیبوں کی وہ بات کر رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ یہ کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے۔ عباد اللہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں،
لیکن اپنی صفات میں سے رحمت والی صفت اس نے ساتھ لگائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر ہر وقت میری رحمت نچھاور ہوتی ہے، یہ وہ بندے ہیں جن پر ہر وقت میری رحمت نچھاور ہوتی ہیں، اور یہ بندے قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ان میں سے آخری بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو دنیا کے اس نظام کا مقصد ختم ہو جائے گا، تو قیامت آ جائے گی۔ اب ان بندوں کی صفات سنیے، اور ہم میں جو کمیاں ہیں وہ اس تناظر میں ہم ان سے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اندر ہی اندر سے معافیاں مانگیں گے کہ یہ راز اللہ کا اور ہمارا رہ جائے، اور اللہ ہمارے بھی اعمال نامے بہتر کر دے، اور اللہ ہمارے بھی اعمال جو ہے انہیں بہتر کر دے، تاکہ ہمارے اعمال نامے مرنے کے بعد ہماری عزت کا سبب بنے، ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اور سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ دیکھیے جی، سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر جو ہے یہ 63-64 ہے۔ آپ دیکھیے گا گھروں میں جا کے بھی، اور اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اپنی طرف نسبت رحمت والا، رحمت والی صفت لگا کے رحمت کا تذکرہ ان کے ساتھ خاص کر کے کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن یہ ہیں رحمان کے بندے، یہ ہیں رحمان کے بندے، اور جن پر ہر وقت اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے، جن پر ہر وقت اللہ کی رحمت کے بادل رہتے ہیں، جو چلتے پھرتے اللہ کی رحمت کے مستحق رہتے ہیں، جو کھاتے پیتے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے خوشیاں غمیاں جن کی لیل و نہار نشست و برخاست جن کی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے، اسے کہتے ہیں عباد الرحمن۔ اللہ کہتے ہیں وہ کون ہے، وہ کون ہے، کیا صفات ہیں ان کی کہ میری رحمت ہر وقت ان پہ رہتی ہے۔ یہ قسم اٹھا لیں تو میں لاج رکھ لیتا ہوں ان کی قسموں کی، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے ہاتھ خالی واپس آ جائیں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، یہ بولیں تو میں قبول کرتا ہوں، یہ چلیں میرے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ چلیں میری رحمتوں کے سائے ان پہ سایہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے اللہ؟ ہم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے پہلی صفت ان کی الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پہ چلتے ہیں تو تکبر نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ تکبر نہیں ہوتا۔ دنیا داری جتنی مرضی بڑھ جائے، مال جتنا مرضی بڑھ جائے، جائیدادیں جتنی مرضی میں ان کو دے دوں، کوٹھیاں بلڈنگیں میں ان کو دے دوں، سب کچھ بھی دے دوں، لیکن یہ وہ ہیں میں جتنا دیتا ہوں یہ اتنا میری راہوں پہ خرچ کرتے ہیں، میں جتنا دیتا ہوں یہ اتنے عاجز ہوتے جاتے
جاتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن کی عزت سب سے بڑھ کر، ان کے دلوں میں محمد ذیشان کی عزت سب سے بڑھ کر، ان کے دلوں میں رب رحمان کی عزت سب سے بڑھ کر، ان کے دلوں میں اسلام کی عزت سب سے بڑھ کر، وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ پہلی صفت الذین یمشون الذین یمشون الذین یمشون علی الارض ہونا، علی الارض، بولو علی الارض ہونا، یہ اچھے لباس میں بھی ہوں تو عاجز ہوتے ہیں، یہ گاڑیوں سواریوں پہ بھی ہوں تو عاجز ہوتے ہیں، اتراتے نہیں، اپنا آپ دوسروں کو دکھاتے نہیں، تکبر غرور کے کلمے زبان پہ لاتے نہیں، ہر وقت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پر عاجز بن کے چلتے ہیں، اجی غرور کر کے نہیں چلتے، دکھی انسانیت کے دکھدار بن کے چلتے ہیں، غمخوار بن کے چلتے ہیں، جیاں لوگوں کے دکھ اپنے دکھ سمجھ کے چلتے ہیں، غرباء کی خوشیوں میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، غریبوں کی غربت میں ان کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں، غریب کے منہ کے نوالوں کا بندوبست کرتے ہیں، چھینتے نہیں ہیں۔ یہ ہیں وہ بندے جن پر میری رحمت کا سایہ رہتا ہے، لیکن جو غریبوں کے نوالے چھین لے، غریب رشتہ داروں کے حق مار لے، یتیموں کا مال غصب کر لے، اور اپنے پاس جو دولت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اتراتا پھرے، لوگوں کو غرور تکبر دکھاتا پھرے، یہ حزب الشیطان تو ہو سکتا ہے، شیطان کے لشکر کا کتا تو ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتا ہے تو وقار ہے، وقار ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، تقوی ہے، خوف ہے، عاجز ہے، کندھے اکڑے نہیں، عاجزی کے اندر ہیں، زبان پہ تکبریہ کلمات نہیں، عاجزی کے کلمات ہیں، آنکھوں میں بے حیائی نہیں، حیا کے جذبات ہیں، اور دل کے اندر غرور نہیں، خدمت خلق کے جذبات ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں، خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں کی محفلوں سے گزرتے ہیں لوگ جہلا، اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے علم کو حقیر جانتا ہے، جو علماء کو بے ادبی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو قرآن کے طالب علموں کو بے ادبی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے، یہ کچھ بھی کرے اللہ کے دربار میں عزت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور لوگوں تمہاری وراثتیں مال و دولت میں ہیں، لیکن علماء حق کی وراثتیں رسول اللہ کے دین میں ہے، جو نبی کے دین کا وارث ہے تم اسے حقیر سمجھتے ہو، تم سے بڑا حقیر اللہ کے دربار میں کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا سمجھتے ہو؟ برابر ہو سکتے ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ حل یستوی الذین یعلمون لا یعلم، بتاؤ تو صحیح
اور جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور جن کے پاس کوئی نہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے، اور تم انہیں حقیر سمجھو اور اپنی دنیاوی ڈگریوں کو یا دنیاوی مال و دولت کو لے کر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھو، پھر ان سے بڑھ کر حقیر اللہ کے دربار میں دوسرا کوئی نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جاہلوں کے ٹولے در ٹولے، جاہلوں کی محفلوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں، وہ جاہل انہیں اپنی محفلوں میں بلائیں، لغویات کی محفلوں میں بلائیں، فضولیات کی محفلوں میں بلائیں، جی گندی محفلوں میں بلائیں، یہ ان کی محفلوں کا حصہ نہیں بنتے۔ کہتے ہیں سلاما، او بھائی تساں اپنی تھاں خوش، اساں اپنی تھاں خوش، توانوں اے محفلہ مبارک، سانوں اے محفلہ مبارک، سانو اے محفلہ مبارک، توانو او محفلہ مبارک۔ اللہ کہتا ہے دن ان کا اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، ہر وقت ہر وقت ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت نماز کے پابند، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، دن کو تجارت کرتے ہیں، اصول محمدی پر تجارت کرتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف تجارت۔ بولو، یہ نہیں کہتے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ اور جی کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا تو اس میں کٹوتی ہوگی۔ اے جی یہ نبی کا طریقہ تو نہیں۔ آگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایتھے کھلو کے انج دیاں گلاں نہ کرو، اسی بھی مسلمان ہاں، لیکن ساڈی مارکیٹ دا اصول ہے۔ اللہ لعنتیں نہیں بھیجتا ایسے اصولوں پہ جو میرے نبی کے اصولوں سے ہٹ کے ہوں۔ بولتے نہیں؟ بولو، لے لئیو تسی کٹوتیاں، لیکن اتھے تے بولو نا۔ اللہ لعنتیں بھیجتا ہے کہ نہیں ایسے اصولوں پہ؟ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، جو تجارت کا اصول محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے ہو، ایسے اصولوں سے برکتیں نہیں آیا کرتی۔ ہمیں ساری رات مولوی کار بلا کے قرآن پڑھاندے رہو، کوئی فائدہ نہیں جی ہونا۔ لاکھ مدرسے دے مولوی دے کاری بچیاں سمیت قرآن ہانیاں پہ کراندے رہو، کوئی فرق پوے گا؟ بولو۔ اور جس عمل میں عزت محمد کو رسوائی دی تم نے، وہ عمل اللہ کے دربار میں بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل تو وہی بابرکت ہوگا جس میں اصول کس کے چلیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سامان واپس کرنے آئے تو تیرے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور جو مال بیچو اس کا عیب اس کے سامنے رکھو، یہ مال ہے، یہ اس میں عیب ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تجھے سمجھ میں آئے تو خرید، نہ سمجھ میں آئے تو نہ خرید۔ لیکن اتنے کی کردے نے ولیٹا پا جاندے نے، پا جی ایک نمبر جے خدا دی قسمیں ایک نمبر، قسمہ چک دے نے، اللہ دی قسمیں ایک نمبر، سپر دے چول جے ایک نمبر۔ یار اے دانے تے مینوں 86 دے لگ دے نے، چلو ہن چھاننیا پھر ایک ادھا چھٹا واجی جاندا ہے، سچا نا تے اللہ دا ہے۔ اگوں گلاں بھی بے بھا بنائیاں نے نا مارکیٹ دی، سچا نا تے پھر اللہ دا ہے۔ ایتھے ہو رہا ہے کہ جی انی نکی موٹی ملاوٹ تے پھر بھا جی ایویں چھٹا کراندیاں وج جاندی ہے، کدی ادھر دانا کدی ادھر دانا۔ اللہ منا دے من دیندا ہے تے اللہ دے کولوں چھٹے چ خرابی نہیں آئی، تیرے چھٹے چ خرابی آ جاندی ہے۔ اوے اللہ دیندا ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ وہ کوئی قرآن میں کہتا ہے ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہوں، ایک دانے کے بدلے 700، اور ان 700 میں 699 سپر تے ایک سپری میرے کو نہیں کدی ہوئی۔
ہیں تیرے کو 10 چوں 5 سپری دے تے پھر پڑھن دا شوق ہے تیروں تکبیر آکھاں جی تکبیر تکبیراں آکھن نال تے پھر معاملات نہیں نہ حل ہوندے نہ پھر اذانہ پڑھن نال ہوندے کیوں ہوندے نے نہیں ہوندے تجارت محمد الرسول اللہ کے اصولوں پہ ہوگی تو فائدہ مند ہوگی نفع بخش ہوگی چینی اچ ملاوٹ چاول اچ ملاوٹ دال اچ ملاوٹ او مرچاں نہیں مرچاں او دے بھی ملاوٹ ایتھے پیچھے رولا پی گیا کھوتا مرچاں کھا گیا انہاں کہا تانوں کھوتا لگدا ہے نا مرچاں کھا گیا پھک پیا کھاندا ہے کھوتے نو جڑی اللہ نے سونگن دی صلاحیت دیتی ہے وہ تیری نہ خطا کھاندا دھوکھا تے دتا تیریاں اکھاں نو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ دیتا ہے روزیاں جسے چاہے بڑھا دیتا ہے دگنیاں تگنیاں کر دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہاں سے روزیاں دیتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا لیکن کب جب اللہ پہ ہو بھروسہ اللہ پہ ہو بھروسہ یقین کامل ہو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بھروسہ رکھ اس اللہ پہ جس پہ موت نہیں آئے گی تو بھروسہ اللہ تے رکھے ہی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اصول اپنانے پڑیں گے محمد الرسول اللہ کے دن گزرے تجارت گزرے رسول اللہ کے اصولوں پہ گزرے پھر دیکھ اللہ رحمتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا اولاد فرما بردار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے رشتوں میں اخلاص آتا ہے کہ نہیں آتا بستر پہ سکون آتا ہے کہ نہیں آتا اندر ڈاکٹر جی ویچ نیند دی گولی بھی پا دیو نیند کتھوں آوے بھائی اندر حرام نے ہلچل مچائی ہے نیند آ سکتی ہے اللہ اللہ اگر چاہتے ہیں کہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں تو یہ اصول ہیں عباد الرحمن کے تکبر نہیں ہے غرور نہیں ہے یہ جاہلوں والی حرکتیں ہیں اللہ پہ نا امیدی اور اسباب پہ امید نا 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 ایمان والا عباد الرحمن وہ ہے جسے اسباب پہ امید نہیں مسبب الاسباب پہ امید ہے کس پہ امید ہے مسبب الاسباب پہ اسباب پیدا کرنے والے پہ یقین ہے اللہ رضیت باللہ ربا میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں کیا مطلب ہے میں تیرے رب ہونے پہ تیرے پالن ہار ہونے پہ تیرے روزی دینے پہ میں راضی ہوں تو جب اللہ پہ راضی ہیں تو پھر برکتیں کون دے گا پھر تھوڑے بہتے ہو جائیں گے پھر لاکھ کروڑ ہو جان گے تے جے اللہ تے امید نہ رکھی تے کروڑ بھی کا لاکھ تے لکھاں تو کھ ہوندیاں دیر نہیں لگتی بھائی اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم دن سارے کا سارا اللہ کی خوشنودی میں نکلتا ہے دن سارے کا سارا اللہ کو راضی کرنے میں نمازیں پڑھتا ہے ملاوٹیں نہیں کرتا دھوکہ نہیں دیتا اللہ کے اوپر یقین کامل کر کے دن گزارتا ہے یہی بڑا اجر ہے لیکن قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات سویا ہوا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ساری انسانیت سوئی ہوئی ہے، کچھ ہیں باغی اللہ کے، کچھ ہیں حبدار شیطان کے، وہ اٹھے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا، کوئی شراب کی محفلوں میں مبتلا، کوئی چوری ڈکیٹیوں میں مبتلا، کوئی ڈاکو بن کے گشتیں کر رہا ہے، کوئی میاں رشوت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات ہوتی ہے، آدھی رات ہوتی ہے، یہ اٹھتا ہے ہولیاں ہولیاں، اللہ اکبر، وضو کرتا ہے، جیاں ان اندھیروں میں مصلی بچھا کے اپنے رب کے سامنے، ایک اللہ ایک نیچے اللہ کا بندہ سوئے ہوئے ہیں سارے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، اوپر پردوں میں اللہ، نیچے اللہ کا بندہ، پردوں میں سے دیکھنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اس وقت میرے سامنے سجدہ وقیاما، کبھی سجدوں میں اللہ کی حمدیں کر رہا ہے، کبھی قیام میں کھڑا اللہ کو منا رہا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں میں اللہ کے سامنے اٹھ اٹھ کے رو رہا ہے، کبھی سجدوں میں پڑا، کبھی قیاموں میں کھڑا، کہتا کیا ہے؟ اللہ دو دکاناں نے سجے ہاتھ تالی بھی مینوں دے چڑھ، یا کارخانے دے نال لگدا پلاٹ مینوں دے چڑھ، یا اللہ مینوں ایک ہور ٹانگا دے چڑھ، اللہ مینوں ایک ہور یہ چیز دے دے، نا 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 نا۔ قرآن کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آدھی رات کو اٹھا ہوا، سجدے میں پڑا ہوا، قیام میں کھڑا ہوا، رخسار آنسوؤں سے تر رہے ہیں، سننے والا اللہ، سننے والا، سنانے والا یہ بیچارہ، آئے ہائے ہائے ہائے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے اور اس کے رب کا تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، بندہ جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے، میں گناہگار، میں سیاکار، میری نہیں سنتا۔ حالانکہ جب 80 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے، دوست بھی نہیں سنتے، رشتہ دار بھی نہیں سنتے، اپنی اولاد بھی نہیں سنتی، رات کو نیند نہیں آتی، بستر علیحدہ کمرے کے کونے میں لگا دیتے ہیں گھر والے۔ اس وقت رات کو جب سب سوئے ہوتے ہیں، اپنے یوں کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چلا کر، جب اللہ سے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہتا ہے اللہ میرے پاس تو جوانی بھی نہیں کہ تجھے منا سکوں، میرے پاس تو جوانی کے سجدے بھی نہیں جو تیرے سامنے کر سکوں، اور جوانی کا قیام بھی نہیں، میرے پاس رکوع بھی نہیں، میرے پاس وہ طاقت نہیں، میری زبان پہ اب کچھ چڑھتا بھی نہیں۔ اللہ ہون تک کوئی سننے والا نہیں رہ گیا، میری سننے والا کوئی نہیں ہے، میری اولاد بھی میری بات نہیں سنتی، اور میری ہم سفر بھی نہیں سنتی، میرے رشتے ناتے بھی نہیں سنتے، سارے بیزار ہیں مجھ سے۔ او اللہ
مجھے ہوش آئی ہے لیکن بڑی دیر ہو گئی ہے، اب تو میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، اگر تو معاف نہ کرے تو کرنے والا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ رات کی تاریکیوں میں اپنی لڑکھڑاتی زبان سے دل ہی دل میں سسکیاں لیتا ہوا رب سے توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ معافی چاہتا ہوں پر دینے کے لیے میرے پاس نہ سجدہ ڈھنگ کا، نہ رکوع ڈھنگ کا، نہ قیام ڈھنگ کا، نہ تلاوتیں، نہ نظر کام کرتی ہے، نہ سماعتیں کام کرتی ہیں، نہ کمر کام کرتی ہے، نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں، صاحب فراش ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا، وہ تو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے دن بھی اللہ کے حکموں پر، دہاڑ اللہ کے حکموں پر، رات کی تاریکی میں پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کیا کہتا ہے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اللہ مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، میں کچھ نہیں میرا، بولو میں کچھ نہیں میرا، بولو میں کچھ نہیں میرا، تو سب کچھ تیرا سب کچھ۔ اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، اور پروردگار عالم میں تجھ سے تیری شفقت کا طلبگار ہوں، رحمت کا طلبگار ہوں، تیرے مسکراہٹ کا طلبگار ہوں، اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، کون کہہ رہا ہے جو 5 وقت کا نمازی، کون کہہ رہا ہے جو محمد رسول اللہ کی سنتوں کا محافظ۔ خدا واسطے جے اے میرے ہتھاں نوں ویکھو تے اپنے چہریاں دے اتے نبی دی سنت نو عزت بخشو، خدا واسطے۔ شیخ صاحب تسی بھی دال آئے ہیں، اللہ کو لوں معافی مانگ لو، توبہ کر جاؤ، خدا کی قسم جو چہرے نبی کی سنت سے خالی ہیں، کس طرح پیغمبر قیامت کے دن اللہ کے نبی کس طرح ان چہروں کی طرف دیکھیں گے؟ کن چیزوں نے بے خوف کر رکھا ہے آپ کو، کن چیزوں نے؟ جو نبی اپنی زندگی میں غیر مسلموں کو نہیں دیکھتا، جن کے منہ پہ داڑیاں نہیں، میرا نبی یوں چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس طرف سے آئیں تو یوں چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ غیر مسلم تھے، ہم تو مسلمان ہیں۔ کس طرح جو اپنے نبی کی سنت کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ اسلام کی حفاظت کیا کریں گے؟ جو اپنے چہروں پہ اللہ کی فطرت اور قدرت کی توہین کرتے ہیں، یہ کیوں منڈواتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے محبت نہیں کرتے، اسلام دشمنوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کتنا خوش کرو گے عیسائیوں کو، کتنا خوش کرو گے یہودیوں کو۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا داڑھی اندر ہونی چاہیے، شریعت یہاں اس ملک پہ ہوتی، روزانہ کوڑے پڑتے ان کو، داڑھی اندر ہونی چاہیے۔ دسو یہ انڈائریکٹلی اللہ کی توہین کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا لگا دیا ہمارے چہروں پہ۔
ہم تو مرد تھے ہی نہیں، مرد بننا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے یہ کیوں بنا دیا؟ خدا را اپنی جانوں پہ خود رحم کرو، نہیں کرو گے رب کعبہ کی قسم اللہ حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اتنی دیر تک ہم حالات نہیں بدلتے جتنی دیر تک بندہ خود کوشش نہ کرے۔ ہم خود اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں اور امید اللہ کی رحمت کی۔ عجیب ٹیکنالوجی ہے بھائی، یہ عجیب سائنس ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، پھر اللہ پہ امید بھی رکھو۔ خود نبی کی سنت کے مخالف، اور نام ہے عاشق رسول۔ نام کیا ہے؟ بولو، وہ کچھ نہیں ہوتا، بولو خیر ہے۔ نام کیا ہے؟ عاشق رسول۔ داڑھی چٹتے مچھن وٹ، نام عاشق رسول۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب تک چلے گا یہ دوغلی پالیسی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ہر جائی مت بنو، یک جائی بنو، یک جائی۔ اللہ اپنے قرآن میں اپنے پیاروں کی صفتیں بیان کر رہا ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ یہ میرے پیارے ہیں جو میرے نبی کی عزت کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو اپنی ذات پر نبی کی سنت برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی پہ نبی کے اصول کیسے برداشت کریں گے بھائی؟ اپنے چہروں پہ نبی کی سنت کی توہین سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جی داڑھی رکھ لئیے پھر جھوٹ نہیں مارنا پیندا، میں تے جھوٹ بڑے مارنا۔ داڑھی رکھ لئیے تے پھر ملاوٹ نہیں کرنی، پھر چھٹ جاندی ہے۔ داڑھی رکھیے تے اے بے ایمانی چھٹ جاندی ہے۔ داڑھی والے کام کوئی نہیں ساڈے، یعنی پہلے ہی پتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے ہم نیک نہ ہو جائیں کہیں۔ داڑھی چھوٹی بات نہیں ہے، زنا کے برابر گناہ ہے داڑھی منڈوانا۔ کیوں ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کریم رب ہے تیرا، تجھے اس رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کریم ہے، وہ اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ رحمت سے نا امید نہ ہونا، رحمت کے دریا بہا دوں گا، لیکن کب؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بنو گے، وگرنہ وہیں پہ ساتھ کہہ رہا ہے اگر ایسا نہ کیا تو میرے عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں بھی وہ ایمان والوں کی صفات بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہماری نمازیں اپنی مرضی کی، عبادتیں اپنی مرضی کی، ریاضتیں اپنی مرضی کی، اور ہمارے ذکر و اذکار اپنی مرضی کے۔ یہ تو آسان کام تھا، اگر سب کچھ مرضی کا ہی ہوتا تو بلال کو تپتے کوئلوں پہ کیوں لٹایا گیا تھا؟ اگر سب کچھ اپنی مرضی کا تھا، خبیب کے جسم کی چربی انگاروں کو کیوں بجاتی تھی؟ سمیہ کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی گئی؟ مجھے جواب دو۔ اگر سب کچھ اپنی مرضی کا تھا، میرے نبی شیب ابی طالب میں کیوں محصور کیے گئے؟ اگر سب کچھ اپنی مرضی کا تھا، میرے نبی کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ آپ کو تو گھروں سے کسی نے نہیں نکالا، میرے نبی کو شہر چھوڑنا پڑ گیا، اور چھوڑتے چھوڑتے رو رہے تھے،
ہم نے ہر چیز اپنی مرضی کی بنا رکھی ہے. ابھی یہ شبرات آ رہی ہے جی، شبرات دا روزہ، شبرات دے حلوے، شبرات دے کونڈے، شبرات دیاں ٹنڈاں، شبرات دے پٹاخے، شبرات کی وہ پٹاسیں، اور دلیلیں بھی اپنی مرضی کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن نے شبرات کو مبارک رات کہا ہے. یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے مراد شب قدر ہے. وہاں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہاں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ قدر کی رات ہے اور بڑی مبارک رات ہے. اس طرح تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا جھوٹ کہتا. ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے شبرات کو نازل کیا، ایک جگہ کہتا ہے قدر کو نازل کیا. پھر اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں ہیلے حجت اپنی طرف سے. جی اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کو کتنے مریں گے، کتنے جیویں گے، کیا کیا ہوگا، سارے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں. اپنی طرف سے ہر چیز اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے. حالانکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میاں قدر کی رات کو ہوتے ہیں. وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کس رات کو ہوتے ہیں؟ قدر کی رات کو. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور اس مہینے کا کون سا دن ہے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وہ مبارک رات وہ کون سی ہے مبارک رات؟ تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات ہے. اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت برے کام کی تدبیر اس رات میں ہوتی ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قدر کی رات کو ہوتے ہیں. عبادت سے منع کوئی نہیں کرتا، لیکن اس رات کو عبادت کی رات سمجھنا، اس کی دلیل ایک بھی پورے قرآن میں کوئی نہیں. پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دکھا سکتا ہے مائی کا لال تو میرا چیلنج ہے. پورے قرآن میں کوئی نہیں، اور ایک بھی صحیح اور متواتر حدیث کوئی نہیں. صحیح اور، میرے الفاظ غور سے سننا، صحیح اور متواتر ایک بھی حدیث کوئی نہیں. اما عائشہ کی جو حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے، پہلے تو وہ صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ ضعیف روایت ہے. اور دوسری، میرے نبی ویسے ہی تہجد کی نماز میرے نبی پہ فرض تھی، تمام انبیاء پہ فرض تھی. وہ تو ویسے ہی راتوں کو اٹھا کرتے تھے، تہجد تو ویسے ہی پورا سال پڑھا کرتے تھے، سجدے لمبے لمبے کیا کرتے تھے، قیام لمبے کیا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے تو اس دن بھی اس رات بھی اس نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اچھا مجھے ایک بات بتائیے، شب قدر کی رات ہمیں اسلام سے ملی، اور اس رات کی ہماری کیفیت کیا ہے ذرا وہ بھی خود سوچئے. یار آج طاق رات ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات قدر کی رات ہو، اس لیے عبادت کریں گے. کیا کریں گے؟ بولو بولو بولو. عبادت کریں گے، مسجد میں وقت گزاریں گے. مسجد بند نہ کیجئے گا، ہم تلاوتیں کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب شبرات کا کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے، سب سے پہلے خیال جاتا ہے یار خرچے بڑے ہونے نے، بچیاں نو ٹنڈاں لے کے دینیاں نے، پٹاساں لے کے دینیاں نے، پٹاخے لے کے دینے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تب بھی یہ دن اور اس کی شام ٹنڈوں کے ساتھ روشن کی جاتی تھی. اب بھی وہ ٹنڈے ہیں، لیکن ذرا گتیاں چاہ گئی نے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. ادو مٹی دیاں ہوندیاں سن، وچ موم بتی لا کے 10-15 بچے انج جاندے ہن، 10-15 انج جاندے سن. او جاندے سن کہ نہیں؟ جاندے رہے ہو کہ نہیں؟ منو تو صحیح یار. اسی طرح ہی تھی نا، ادھر جاتے ادھر سے ادھر آتے، ادھر سے ادھر جاتے. پھر انار، شرلیاں، پٹاخے، چوہے، جہاز،
اگر یہ دن اور اس دن کی عبادت اور اس کا مبارک ہونا شریعت میں ہوتا تو یہ چیزیں اس کے ساتھ منسوب ہوتی؟ بولو بولو بولو، یہ چیزیں منسوب ہوتی نہیں ہوتی۔ بچہ تیاری میں لگا ہوا ہے، میں نویں پٹاس لینی ہے، میں یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا، دکاندار لے آئیں گے سامان کہ یہ جی شبرات دا سامان ہے، پٹاخے، شرلیاں، جہاز، ٹنڈیں بکیں گی، لے کر دیں گے۔ ادھر جناب نمازی رولا پان گے، او خدا غارت کرے جے نہ بجاؤ پٹاخے، نماز خراب بھی ہوندی ہے۔ اصل میں اس رات کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ اہل تشیع نے دیا ہے، ان کے نزدیک یہ دن مبارک دن ہے، اس رات مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور جدو جنج آندی ہے تے اودے استقبال تے لوگ کی وجاندے نے؟ پٹاخے وجاندے نے، بمب پھٹدے نے۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گاؤں میں بمب پھٹتا نا تو کہتے آ گئی جی برات، اور کہیں دے دو گے نہیں، آ گئی ہے جی بمب پھٹ گیا ہے۔ تو یہ رات اصل میں انہوں نے استقبال مہدی کے لیے منائی، اور ہم چونکہ قرآن و سنت سے ویسے ہی آ رہی ہیں، آشنائی ہے کوئی نہیں، تو ہم نے اس کو اپنا لیا۔ اور ساتھ ساتھ ملا نے آکھیا چلو خوش تے ہے ہی نے، شرلیاں پہیاں وجاندے تے ہے ہی نے، تے حلوہ بھی انہاں تے پاؤ، انہاں کہ لیاؤ پھر کونڈے حلویاں تے بھی لیاؤ، پھر جڑا زیادہ کیوں پا کے لے آئے گا تے انہیں گناہ معاف۔ اے لبا کیوں والے پیچھے کسے دار چکیا، کسے دا چکیا، پکایا تے کھادا۔ یاد رکھیے گا شبرات، شب برات، اس کا شریعت محمدی میں کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، ایک قرآن کی آیت کوئی نہیں، ایک بھی صحیح اور متواتر حدیث کوئی نہیں۔ یہ ضروری تھا مسئلہ آپ کو بتانا۔ تو نیک آدمی ہر وقت اللہ کے سامنے راتوں کو جاگتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، عذابہا کان غراما، اللہ تیرا عذاب چمٹ جانے والا ہے، مجھے اس سے بچا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جو جہنم میں چلا گیا اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی والا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی صفت بتاؤں تمہیں، انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچیاں نہیں کرتے، دین کی باری آتی ہے تو کنجوسیاں بھی نہیں کرتے۔ 10 روپیے اللہ دے گھر وچ دے کے مطمئن نہیں ہوندے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں لیکن دکھلاتے نہیں، اتراتے نہیں، غرورے بھی نہیں ہوتے۔ اور سنو اللہ نے اتنی عزتیں ان کو کیوں دی ہیں، سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، بولو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو مرتے مر جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔
یہ جھکتے ہیں تو کس کے سامنے؟ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے بولے یہ جھکتے ہیں تو کس کے سامنے؟ یہ جولیاں پھیلاتے ہیں تو کس کے سامنے؟ یہ ہتھیلیاں پھیلاتے ہیں تو کس کے سامنے؟ یہ سر جھکاتے ہیں تو کس کے سامنے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جن کو حرام قرار دیا ہے کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر وہ لوگ جو قانون کے اداروں میں ہیں لا بالحق، جن کا قتل بنتا ہے اسے وہ حکومتی لیول پہ سزائیں دیتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ نیک لوگ زنا کی طرف بھی بولو نہیں جاتے۔ اللہ فرماتا ہے من یفعل ذالک، اگر کوئی یہ کام کرے گا، زنا کرے، قتل کرے، یا اللہ کے ذات صفات عبادات میں کسی کو شریک کرے، یا ناب تول میں کمیاں کرے، جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھے، خوش گپیاں فضولیات میں لگے، اور تکبر غرور اطراطیاں کرے، تو قرآن کیا کہتا ہے من یفعل ذالک یلقا اساما، اللہ تعالیٰ پھر اسے ہائے 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 ذلت و رسوائیوں سے ملا دیتا ہے، اللہ اسے تباہیوں بربادیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مقدی مکائیے یا اللہ ہم اپنے پچھلے عیب مٹانا چاہتے ہیں، یہی میں نے ابتدا میں کہا تھا، ہم اپنے پچھلے عیب بولو، جو مٹانا چاہتا ہے بولو، ہم اپنے پچھلے عیب مٹانا چاہتے ہیں، نامہ اعمال میں سے ان کا اندراج ہٹوانا چاہتے ہیں، یا اللہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ہے، الا من تاب، الا من بولو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تین شرطیں، کتنے اصول ہیں؟ تین اصول ہیں۔ پہلا اصول اللہ من تابا، توبہ کر، وآمن ایمان مضبوط کر، وعمل صالحا نیک صالح اعمال کر، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ مولوی صوفی مانا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، غلط ہے یہ مانا، غلط۔ آپ نے کبھی کوئی چیز تبدیل کروائی ہے؟ اور آپ نے لی ایک ٹوپی، وہ تھی کٹ لگا ہوا تھا، پھٹی ہوئی تھی، آپ نے کہا تبدیل کر دو، تو اس نے اسی کٹ کو یوں کر کے وہی ٹوپی دی تو تبدیل ہوئی، یا وہ پھینک دی اور نہیں دی؟ وہ ضائع کر دی اور آپ کو نہیں دی۔ تبدیل کا مطلب ہے کہ نقص والی چیز ہٹا کے بغیر نقص کی چیز آپ کو دے دی، یہ ہے تبدیل۔ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا۔ یا اللہ پچھلوں کا کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے یبدل اللہ، میں بدل دوں گا۔ کیسے بدلے گا؟ وہ کہتا ہے جتنے گناہ تیرے رجسٹروں میں، یہ ناقص ہے یا کامل ہے؟ یہ مٹیریل ناقص ہے کہ کام والا ہے؟ اور گناہوں کا مٹیریل ناقص ہے نا، برا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارا اکٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں، پھر اللہ فرماتا ہے حسنات، وہاں صفائی کر کے نا نیکیاں اپنی طرف سے بھر دوں گا، نیکیاں اپنی طرف سے۔ ہاں یہ نہیں کہ برائی نیکی میں بدل جائے گی، کیسے بدلے گی؟ اس نے زنا کیا ہے، نیکی میں کیسے بدلے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ شرک کیا ہے، نیکی میں کیسے بدلے گا؟ صوفی مانا کرتا ہے جی وہ برائیاں نیکیوں میں بدل جائے، کیسے بدلیں گی بھائی؟ جھوٹ تو لعنت ہے، یہ رحمت کیسے بنے گا؟
معنی سمجھو، معنی یہ ہے کہ نیکیاں، برائیاں، زنا، قتل، جھوٹ، سب غلاظتیں اکٹھی کر کے ردی کی ٹوکری میں، تیرے نامہ اعمال یہ دفتر صاف شفاف کر کے میں اپنی رحمت سے وہاں نیکیاں بھر دوں گا۔ کیوں بھروں گا؟ تیری عزت کی خاطر کہ تو قیامت کے دن آئے اور تیرے نامہ اعمال خالی ہوں۔ میں نے برائیاں تو نکال دی ہوں لیکن ہوں خالی، تو لوگ کہیں گے کچھ ہے اس کے اعمال خالی کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے تیری عزت بڑھانے کے لیے نیکیاں بھر دوں گا۔ لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے تیرے اوپر، واہ جی واہ کیسی کیسی نیکیاں اخلاص سے ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تیری عزتوں کی لاج رکھوں گا۔ اور عزتیں بڑھانے والا کون ہے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کا مستحق بنا دے۔ صلی اللہ